باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ سورہ حدید کی یہ آیات نمبر 17، 18، 19 ان میں حق تعالی شانوں نے دلوں کو، زمین کو حق تعالی شانوں جس طرح شادابی، ہریالی، خوشحالی عطا فرماتے ہیں، اسی طرح دلوں کو زندگی دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان مردوں کو زندہ فرمائیں گے قیامت کے دن۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض، تو اس احسان کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی کفر کر کے، شرک کر کے، نفاق کر کے، کبائر بڑے بڑے گناہ کر کے وہ آلودہ ہو گیا ہے، اللہ کا نافرمان ہو گیا ہے، تو وہ ان سے توبہ کر لے تو حق تعالی شانہ، حالانکہ کیمیکل چینج ہو گیا، یعنی دل زنگ آلود ہو گیا، لیکن حق تعالی شانہ اپنی رحمت سے اس کی توبہ قبول فرمائیں۔ اعلموا، اس سے پہلے منافقین کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ان کے دل یہودیوں کے، عیسائیوں کے دل سخت، فقست قلوبہم، اور تنبیہ فرمائی کہ تم ان جیسا مت ہو جانا۔ ان کے یعنی دل کی جو سختی ہے وہ اللہ کی لعنت ہے، اور دل کی نرمی جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہاں اعلموا، اچھی طرح سے جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یقین اللہ تعالیٰ زمین کو زندگی دیتا ہے اس کے خشک ہو جانے کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد۔ یعنی بنجر زمین، ابھی وہاں سے گزرے کچھ دن پہلے، 6 ماہ پہلے تو وہاں بالکل کچھ نہیں تھا، 6 ماہ بعد گزرے تو وہاں لہلہاتی فصلیں ہیں، شادابیاں ہیں، ہریالیاں ہیں۔ یحیی الارض بعد موتها، اسی طرح حق تعالی شانہ اگر آدمی کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدعات سے، بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو حق تعالی شانہ اسے اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ قد بینا لکم الآیات، یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں، آیات بیان فرما دی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو، عمل کرو، نیک عمل کرو۔ ان المصدقین والمصدقات، پھر حق تعالی شانہ نے 3 لوگوں کا ذکر فرمایا، مصدقین، صدیقین اور شہداء۔ مصدقین صدقہ خیرات کرنے والے مرد، والمصدقات اور صدقہ خیرات کرنے والی خواتین، نیکیوں میں سب برابر ہیں، یعنی تقسیم کار ہے عورت مرد کے لیے، لیکن نیکی میں ان کا اجر، اللہ نے ان کا نام، عورتوں کا نام لیا، ان المصدقین والمصدقات، یعنی جو اللہ کے لیے ضرورت مند، حاجت مند اپنے عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں اپنے حلال مال میں سے۔ یعنی حلال مال ضروری ہے، اگر کوئی حرام مال اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، حق تعالی شانہ سورہ دہر میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، نیک ابرار لوگوں کی صفت بیان فرمائی، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، علی حبی، اللہ کی محبت میں، مسکینوں و یتیموں و، غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، کوئی ضرورت مند ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، اس کی مدد کرتے ہیں۔ یتیم ہے، یتیم بچہ ہے، یتیم بچی ہے، ان کا تعاون کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی تعلیم کا نظم کرتے ہیں، ان کی شادی بیاہ کا نظم کرتے ہیں۔ وہ اسیرہ، اور قیدی ہیں، یعنی قیدی جیسے بھی ہوں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ جو غیر مسلم ہیں ہمارے سکھ بھائی، یہ ان کے ہاں لنگر چلتے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کے لیے خرچ کریں،
اللہ کے لیے مال خرچ کریں، اپنا حلال مال۔ ان کی صفت بیان فرمائی، وہ صدقہ، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ اللہ کو اچھا قرض دیتے ہیں۔ قرض یہ فرمایا، جو یہودی ہیں یہ ویسے بھی بد زبان ہیں، گستاخ ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، انبیاء کا قتل کرتے تھے، ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ ان کا قول اللہ نے نقل فرمایا، وہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے ہم امیر ہیں۔ تو صدیق نے تھپڑ مارا زور سے اس گستاخی پر، اس کفر بکنے پر۔ تو یہاں جو اللہ نے فرمایا اقرض اللہ قرضا حسنا، قرض دیتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے خرچ کرنے والے کا اجر پکا ہے اللہ کے ہاں۔ جس طرح قرض دار ہے اس کی ادائیگی واجب ہے، ضروری ہے، اسی طرح حق تعالی شانو مصدقین، مصدقات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو مرحمت فرمائیں گے۔ کسی کو 10 گنا، کسی کو 700 گنا، کسی کو بغیر حساب، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جتنا اخلاص ہوگا حق تعالی شانو سے بے پناہ دیں گے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ذرا سا اس کا مال اس احد کے پہاڑ کے برابر اسے نیکیاں مل رہی، وہ کہے گا کہ جی یہ کیسے؟ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے بڑھا دی تھی، وہ نیکیاں بڑھا دی تھی۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، مصدقین کا ذکر فرمایا، مصدقات کا ذکر فرمایا، پھر صدیقین کا ذکر فرمایا۔ یقین وہ لوگ والذین آمنوا جو ایمان لائے اللہ پر، یعنی اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور خاتم النبیین آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ صدیق ہیں، یعنی اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنی نیت میں، اپنے کاموں میں سچے ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ سچے ایمان والے، کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہیں پڑے۔ یعنی شک کرنا یہ یہودیت، عیسائیت، منافق کی علامت ہے، مخلص ایمان والے کی نہیں۔ اللہ اس کے رسول کے صریح احکام میں، صحیح احکام میں شک کرنا، تو یہ صدیقین ہیں۔ آپ نے فرمایا صدیقون، تو صدیقین کا جو درجہ ہے یہ شہیدوں سے بڑا ہوا ہے۔ پھر شہداء کا ذکر فرمایا والشہداء عند ربہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مومن شہید ہیں، اور یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی والشہداء عند ربہم، اور شہید ہیں اللہ کے یہاں، ان کے رب کے یہاں، لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کا نور ہوگا۔ قیامت میں سورہ کہف، حدیث میں آتا ہے سورہ کہف جو پڑھے گا، سورہ کہف جمعہ کے دن، تو اس کے لیے اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک نور ہوگا، اور جو ایک آیت بھی قرآن کریم کی پڑھے گا اس کی وہ بھی نور ہوگا اس کے لیے۔ لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا، ان کا نور ہوگا۔ تو شہید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید 4 قسم کے ہیں۔ ایک شہید وہ ہے جو پکا کامل ایمان والا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلا، اور آپ نے فرمایا اس کا درجہ تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، اور آپ نے عملی طور پر اپنا سر مبارک اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ آپ کی ٹوپی نیچے گر گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ بھی جب حدیث بیان کرتے وہ فرماتے کہ اتنا سر اٹھایا ان کے بالا خانہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی بھی ٹوپی گر گئی۔ تو محدثین جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ ٹوپی گر جاتی، تو وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اس کا بلند مقام ہے۔ دوسرا وہ ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کفر کرنے والوں، شرک کرنے والوں سے جنگ کرنے کے لیے نکلا، لیکن دل میں جرأت کچھ کم ہے، اچانک تیر آ کے لگا اور اس کی روح پرواز کر گئی، اللہ نے اس کی شہادت کو قبول کر لیا۔ تیسرا شہید وہ ہے جس نے ملے جلے عمل کیے، اچھے برے، پھر اللہ نے اسے پسند کر لیا
اور وہ بھی کفر و شرک کو مٹانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد میں نکلا اور پھر وہ شہید ہو گیا۔ چوتھے درجے کا شہید وہ ہے جس نے بہت بڑا گنہگار ہے، اللہ نے اس کو منتخب کیا، پھر وہ بھی کام آ گیا۔ تو یہاں شہیدوں کا یہاں مصدقین فرمایا، پھر صدیقین، پھر شہداء۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا، ان کا نور ہوگا۔ والذین کفروا، جب اللہ کی سنت ہے، جب دوستوں کا اللہ ذکر فرماتا ہے پھر دشمنوں کو ذکر فرماتے ہیں قرآن میں۔ پھر فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، یعنی توحید کا انکار کیا، انبیاء کی رسالت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، حساب کتاب کا، حشر و نشر کا انکار کیا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، دوزخی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا علم، قرآن پر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔